جن کی پوری زندگی میں 60 پر 3 سال کی زندگی میں دنیا میں جب سے آئے تب سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے جانے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے، ان کے باتوں سے، ان کے حرکتوں سے، ان کے افعال سے، ان کے اعمال سے، ان کے لین دین سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے آج تک کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اتنی پاک شخصیت، اتنے نرم دل والے شخص سے دنیا میں کوئی ہے تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مبارک محفل میں جہاں اللہ کی رحمتیں بے پناہ برستی ہے اور اللہ کا ان بندوں کے اوپر جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے مغفرت کے وعدے بھی اللہ پاک اپنے کلام مجید میں فرمائے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اپنے سجدوں کے ذریعے، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اپنے ڈونیشنز کے ذریعے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ذریعے، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں آذان کے ذریعے، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں سجدوں کے ذریعے، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانے کے ذریعے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اپنے پیسوں کے ذریعے، محنت کے ذریعے، بھیک مانگنے کے ذریعے، چندہ کرنے کے ذریعے، مزدوری کے ذریعے، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، انہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت والے دن، انہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا، میری رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہارے ساتھ ہوگی۔ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کے گھروں کو آباد فرمائیں گے، ان کی جنت کو آباد فرمائیں گے۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہوتے ہوئے بھی مسجد نبوی کے تعمیر میں اپنے سر کے اوپر پتھر اٹھایا کرتے تھے۔ وہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو سارے انبیاء کا امام بنا کر بھیجا، سارے رسولوں کا بھی رسول بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پیغمبر کی زندگی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، اس پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انسانوں، جناتوں، فرشتوں، سارے دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان سارے مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا چرچا آج سارے دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ممبئی میں اتنی بڑی ریلی، آج تک ہسٹری میں کسی شخصیت کے اوپر، آج تک ہسٹری میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اب پورے گوگل کو سرچ کر کے دیکھ لیجئے، جتنے کتابیں، پورے کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی انسان کے اوپر، کسی شخصیت کے اوپر، کسی ذات کے لیے، کسی انسان کی محبت میں اتنے کروڑوں کے تعداد میں کبھی بھی لوگ روڈوں پہ نہیں آئے جتنے کروڑوں کے تعداد میں روڈوں پہ کل جہاں ریلی ہوئی تھی ممبئی میں، مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں، ان کے عشق میں روڈوں پہ لوگ نکل کر آ گئے تھے۔ کیونکہ آج بھی 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس شخصیت کے اوپر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں لوگ جان قربان کرنے کے واسطے بھی تیار ہے، اپنا مال قربان کرنے کے واسطے بھی تیار ہے۔ اللہ پاک نے ان کے درجے کو اتنا بلند فرما دیا، 24 آورس میں، 20 پر 4 گھنٹوں میں کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 1 منٹ، کوئی 1 سیکنڈ بھی ایسی خالی نہیں ہے جس سیکنڈ میں اس دنیا میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ درود نہ پڑھتے ہو۔ اب یہاں مسجد اولیاء میں اذان ہوئی، پہلی اذان،
اس اذان کے فوراً کوہور کے دوسرے علاقے میں اذان، اس کے بعد کوہور کے دوسرے مسجد میں اذان، اس کے بعد اس نیلور کے دوسرے علاقے میں اذان، یہاں تک کہ انڈونیشیا سے لے کے ملیشیا سے لے کے دنیا کے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، وہ ایک لمبی ہسٹری ہے، اگر میں گناتا جاؤں پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا۔ 24 گھنٹوں میں دنیا کے کونے کونے میں، ایک ایک کنٹری میں اگر حساب لگائیں گے جہاں اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہو، جہاں اذان دی جاتی ہو، جس اذان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہو، ایسے اس دنیا میں 24 گھنٹوں میں ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں جس سیکنڈ میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ آتا ہو، ان کا نام نہ لیا جاتا۔ اس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم سارے لوگوں کو، مسجد کے ہر اوپننگ میں بیان تو ہوتے ہیں مسجد کے تعمیر کے بارے میں، مولانا بھی بیان کر دیے، حافظ صاحب بھی مسجد کے تعمیر کے بارے میں بیان کر دیے، حافظ عمران صاحب بھی مسجد کے تعمیر کے فضائل کے بارے میں بیان کر دیے۔ آج ہم سارے لوگوں کو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بیان سنے، بیان کے بعد بریانی کھا لیے بس چلے گئے واپس، ایسا نہیں ہے۔ آج ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں سے اڑتے ہوئے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا عشق، ان کے سچے غلام بن کر اٹھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ ہمارا ہیرو کون ہے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا سچا لیڈر کون ہے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں آخرت میں شفاعت کر کر جنت میں لے جانے والا کون ہے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کے اوپر صرف مسلمانی چرچے نہیں کرتے، آج اگر ہسٹری میں ہم اٹھا کر دیکھیں گے، لاکھوں کے تعداد میں، ہزاریں نہیں بلکہ لاکھوں کے تعداد میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نان مسلم جو ہے وہ بھی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کی شان، ان کے تذکرے، ان کی سیرت کے اوپر کتابیں آج بھی لوگ لکھ رہے ہیں۔ اور وہ شخصیت جن کی پوری 60 پر 3 سال کے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے، ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے، ان کے حرکتوں سے، ان کی زبان سے، ان کے بعض چیز سے آج تک کسی ایک انسان کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ ارے ہم جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم ساروں سے کسی نہ کسی کو روزانہ تکلیف ہوتی ہے۔ میرے سے میرے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی میرے سے میرے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی میرے سے میرے بچی کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی میرے سے میرے دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے، امام صاحب سے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، مصلیوں سے کبھی امام صاحب کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی لیڈرز ہیں، کسی لیڈر سے رعایا کو، جو اس کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، لوگوں سے لیڈر کو تکلیف ہو سکتی ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جن کی پوری زندگی میں 60 پر 3 سال کی زندگی میں دنیا میں جب سے آئے تب سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے جانے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے، ان کے باتوں سے، ان کے حرکتوں سے، ان کے افعال سے، ان کے اعمال سے، ان کے لین دین سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے آج تک کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اتنی پاک شخصیت، اتنے نرم دل والے شخصیت سے دنیا میں کوئی ہے تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی سے بڑھ کر ہمارے لیے کس کی زندگی ماڈرن ہے؟ ان کی زندگی سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سا راستہ صحیح راستہ ہے؟ ان کے بتائے ہوئے راستے سے بڑھ کر کوئی صحیح راستہ نہیں ہے، ان کے چلے ہوئے راستے سے بڑھ کر کوئی صحیح راستہ نہیں ہے، ان کے چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ان کے دل سے بھی زیادہ نرم دل اس دنیا میں کوئی دل والا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر ہارون نام کے ایک ہالینڈ کے رہنے والے ایک بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، وہ اپنی ہسٹری لکھتے ہیں، وہ وجہ بتاتے ہیں کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ اسلام کے کٹر مخالف تھے، آپ اسلام سے آپ کو نفرت تھی، اسلام سے آپ دور بھاگتے تھے، اور اسلام کے خلاف آپ زہر بھی اگلتے تھے کہ اسلام قرآن کو ماننے والے، محمد کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ آپ کو اسلام کی طرف کون کھینچ کر لایا ہے؟ ڈاکٹر ہارون اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے میز کے نیچے جو ٹیبل ہوتا ہے، ٹیبل کے نیچے کچھ میں ڈیلی، مجھے انسانیت کے اوپر کام کرنے کا جذبہ میرے اندر تھا کہ ہیومینٹی کے لیے میں کام کروں، سوشل سروس میں کروں، تو میں کچھ
کتابیں لکھتا تھا، کچھ پوائنٹس لکھتا تھا۔ ایک مولانا صاحب میرے آفس میں آئے ٹریٹمنٹ کے لیے میرے کلینک میں، تو مولانا صاحب بہت اچھے انگریزی جانتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنی اچھی تحریر لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنے اچھے پوائنٹس لکھ رہے ہیں، آپ ہیومینٹی کے لیے کوئی آرگنائزیشن بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر ہارون نے کہا کہ میں ہیومینٹی کے لیے میں ایک آرگنائزیشن بنانا چاہ رہا ہوں جو مذہب کو دیکھے بغیر سارے انسانیت کی خدمت کرے۔ میں اس کے اوپر کچھ کتاب لکھ رہا ہوں، کچھ آرگنائزیشن بنانا چاہتا ہوں، اس دنیا میں کام کرنا چاہتا ہوں انسانیت کی خدمت کے لیے۔ تو مولانا صاحب جو تھے انہوں نے صرف اشارہ کیا کہ ڈاکٹر ہارون صاحب، ان کا کوئی اور نام تھا دوسرا، ڈاکٹر صاحب آپ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری بھی تو پڑھ لو، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسانیت کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، انسانوں میں انصاف کیسے بانٹ سکتے ہیں، انسانوں کو کیسے قریب کیا جا سکتا ہے۔ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کچھ پڑھ لینا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر بات لگی، میں اسلام سے چڑھتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چڑھتا تھا، مسلمان داڑھی اور ٹوپی والوں سے چڑھتا تھا۔ تو میں گھر گیا، گوگل کے اوپر ریسرچ کیا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو نکال کر ان کے تعلق سے حدیثیں پڑھنے کی کوشش کیا۔ سب سے پہلے حدیث میرے نظروں کے اوپر جب پڑھی، میں جو وہ حدیث پڑھا تو ایک حدیث میرے اسلام لانے پہ مجبور کر دیا۔ ایک حدیث پڑھ کے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ بولو بھائی۔ وہ حدیث بتا کر بات ختم کروں۔ ڈاکٹر ہارون صاحب لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اسلام کی محبت میرے دل میں آ گئی، اسلام کے خلاف جو لوگ زہر اگلتے تھے پورا کچھ میرے دل سے نکل گیا، میرا دل پاک ہو گیا، نور سے، اللہ کے نور سے منور ہو گیا۔ وہ حدیث یہ تھی، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے نماز کے بعد مسجد سے نکلے باہر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فجر کے بعد ایک ضروری کام سے باہر نکلے، ضروری کام سے جب جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھی اماں، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، کھڑے رو رہی تھی۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بوڑھی اماں کے اوپر جب پڑی، بوڑھی اماں نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی اماں کے پاس جاتے ہیں، اماں بتاؤ روتی کیوں ہو، تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے، یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی عورت کی غلام ہوں، ان کی باندھی ہوں، یہودی عورت کے گھر میں کام کرتی ہوں۔ تو حضرت سلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھی اماں سے بات کر رہے تھے، بوڑھی اماں رو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنا رہی تھی، حضرت سلمان بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے۔ تو حضرت سلمان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضروری کام سے نکلے ہیں نا، آپ اور بلال چلے جائیے، کام دیکھیے، میں اس اماں کی جو ضرورت ہے پوری کر لوں گا، آپ نکل جائیں یہاں سے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او سلمان، اس بوڑھی اماں کے آنکھوں سے آنسو پوچھنے سے بڑا میرا کوئی کام نہیں ہے۔ کیا بولے بھائی؟ اس بوڑھی اماں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پوچھنے سے بڑا میرا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے، غریبوں کی حمایت کرو، یتیموں کو سہارا دو، بیواؤں کو سہارا دو، غریبوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرو۔ اسی رحمت کو بانٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس اماں کے دل کو تسلی دوں، اس سے بڑا کوئی بھی میرا کام نہیں۔ بوڑھی اماں بولنے لگی، میں ایک یہودی کے گھر میں کام کرتی تھی، یہودی نے مجھے، وہ جو میری جو مالکہ ہے، مجھے تیل لینے کے لیے بھیجی ہے۔ کیا لینے کے لیے؟ تیل لینے کے لیے بھیجی۔ میں تیل لی تھی، گھر لے جا رہی تھی، تیل میرے ہاتھ سے پھسل گیا، نیچے گر گیا، زمین تیل کو پی گئی۔ یا رسول اللہ، مجھے تیل کی ضرورت ہے، اگر میں گھر جاؤں گی ایسے مجھے تھپڑ لگائے گی، مجھے مارے گی، میرے اوپر ظلم کرے گی، صحیح سے لے کر نہیں جا سکتی۔ ختم کرنا ہے 5 منٹ۔ تو تیل لے کے جب جا رہی تھی، نیچے گر گیا، بس ختم،
اصل میں یہ واقعہ 2 منٹ میں ختم کرنا، ڈسٹرب سے واقعہ پورا ادھر ادھر ہو گیا اپن لوگ. تیل نیچے گر گیا، میں اگر جاؤں گی میرے اوپر ظلم ہوگا، مجھے مارے گی میری مالکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ پیسے لاؤ، دینار لاؤ، تیل خرید کر لاؤ. تیل خرید کر لائے، دے دیا گیا اس بوڑھی اماں کو. وہ بوڑھی اماں پھر بھی رو رہی تھی، اب بھی مارے گی میری مالکہ مجھے. اچھا کیوں ماریں گی؟ اس لیے کہ لیٹ ہو گیا نا. اتنی دیر کیا کر رہی تھی باہر؟ اتنا ظلم ہو رہا تھا اس زمانے میں. اتنی دیر تو کیا کر رہی تھی؟ لیٹ ہو گیا، ماریں گی مجھے. سارے اماموں کے بھی امام، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے امام، جس شخصیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو سجایا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اماں چلو تمہارے ساتھ میں آ رہا ہوں، تمہاری شفاعت میں اس دنیا میں کروں گا، تمہیں میں مارنے نہیں دوں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بزی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، اس اماں کے ساتھ وہاں گھر چل کر جاتے ہیں، یہودی کے گھر جاتے ہیں. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ اس کے مالکہ کو بلاؤ باہر. اس کی مالکہ باہر آتی ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھتی ہے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھتے ہیں، او محمد اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے آدمی میرے گھر پہ آ گئے. کہا کہ وہ اماں تمہاری جو غلام ہے اس کے ہاتھ سے جو باندھی ہے، تیل گر گیا تھا نیچے، یہ رو رہی تھی، لیٹ ہو گیا ہے، میں اس کے لیے تیل بھی خرید کر دیا ہوں، کچھ نہ کہنا، اسے گالی نہ دینا، اس کو ستانا نہیں، اس کو معاف کر دینا، میں محمد اس کی شفاعت کے لیے تیرے دربار پہ آیا ہوں. وہ معاف کر دیتی ہے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی اماں سے اجازت مانگتے ہیں کہ میں جا سکتا ہوں یہاں سے. وہ بوڑھی اماں کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہارا کرم ہو گیا، بہت بہت شکریہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے. وہ جو یہودی عورت ہے، یہودی جن کے دلوں میں اسلام کی نفرت، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت تھی، ان کا چہرہ، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو دیکھ کر اس کا دل بھی پگھل جاتا ہے. وہ یہودی عورت بوڑھی اماں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تک آئے ہیں، خالی واپس نہ لوٹانا، آج ہمیں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دینا. یہودی عورت اور وہ جو باندھی تھی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں یہ واقعہ، یہ حدیث جب پہلی مرتبہ میں گوگل پہ سرچ کیا، پڑھا، یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ڈاکٹر ہارون کے نام پہ آج بھی آپ ریسرچ کر دیکھ سکتے ہیں. آج ہمیں اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، ان کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. اپنائیں گے نا بھائی انشاءاللہ. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک بات کر کے ختم کر دوں گا، ٹائم کیا ہو. ایک چھوٹی بات، آج ہم جتنے بھی ہیں انشاءاللہ اس بات کو، اس حدیث کے اوپر فالو کریں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے سارے صحابہ کو مسجد میں جمع فرماتے، سارے صحابہ کو مسجد میں جمع فرماتے اور کہتے ہیں او میرے پیارے صحابہ، میری زندگی تمہارے درمیان میں گزری، تمہارے ساتھ میں کھانا کھاتا تھا، زندگی گزارتا تھا، سفروں میں تھا، حضر میں تھا، مسجد میں تھا، بازار میں تھا، لین دین تھا، سب کچھ تھا. میری پوری زندگی میں تمہارے میں سے کسی کو میرے طرف سے اگر تکلیف ہوئی تو میں سارے لوگوں کو میں اللہ کے واسطے معافی مانگتا ہوں. کون شخصیت ہے بھائی؟ نبی محمد رسول اللہ. ارے وہ پیغمبر محمد رسول اللہ جب نکلتے تھے گلیوں میں چلنے کے لیے، یہ جو نیچے کے پتھر ہوتے تھے، کنکر، وہ موم بن جایا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. محمد رسول اللہ گلیوں سے گزرتے تھے، یہ جو درخت تھے وہ سلام کرتے تھے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی محمد رسول اللہ گلی میں جب گزرتے تھے، اگر دھوپ زیادہ ہو، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ بنا دیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بھی تکلیف نہ ہو. وہ شخصیت نبی محمد رسول اللہ جنہوں نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی اس دنیا میں معافی دے دی. اپنے چچا حمزہ کے کلیجے کو چبانے والے ہندا کو بھی جب پیارے حضور کے دربار میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا. اتنی بڑی شخصیت
ممبر پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میرے سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو مجھے معاف فرما دو، اور اگر کوئی کسی کو تکلیف ہوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، تم بدلہ بھی لے سکتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، یعنی کہ کمزوری آ گئی تھی، بخار بھی چڑھا ہوا تھا۔ دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، صحابہ سے معافی مانگتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ ایک صحابی، پورے صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بدلہ لینا ہے۔ کیا ہوا تمہیں، میرے سے تکلیف کیا ہوئی؟ یا رسول اللہ ایک مرتبہ تمہارا کوڑا میرے پیٹھ پہ لگ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بلال جاؤ میرے گھر سے جاؤ کوڑا لاؤ۔ بلال جاتے ہیں کوڑا لانے کے لیے، اپنے گھر فاطمہ سے پوچھتے ہیں بہن فاطمہ کوڑا دو۔ بہن فاطمہ پوچھتی ہے کوڑے کی کیا ضرورت ہے، اس عمر میں پیارے رسول تو کسی جنگ میں نہیں جا رہے، کہیں جہاد میں تو نہیں جا رہے، کوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو نبی کے طرف سے کوڑا لگا تھا، وہ صحابی نبی کی پیٹھ پہ کوڑا لگانا چاہ رہے ہیں، بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، میرے ابو سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، آج میرے ابو کے پیٹھ کے اوپر کوڑا لگے گا۔ کہا کہ حسن حسین ادھر آؤ بیٹا، اور فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ بلال حسن اور حسین دونوں کو لے کر جاؤ، اور حسن حسین کے کوڑے کے اوپر حسن کو 100 کوڑے لگانے کو بولو، حسین کو 100 کوڑے لگانے کو بولو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ کوڑا نہ لگانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف ہوئی تو میرا فاطمہ کا دل برداشت نہیں کرے۔ حسن حسین کو لاتے ہیں، مسجد نبوی میں کوڑا بھی لایا جاتا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ بلال حسن اور حسین کو فاطمہ کیوں بھیجی ہے، مجھے تو پتہ ہے میرے فاطمہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، مگر بلال یہ کوڑا میرے ہی پیٹھ کے اوپر لگے گا۔ جو صحابی عکاشہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ لینے کے لیے کوڑا لیتے ہیں، سامنے آتے ہیں، کوڑا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پوری زندگی میں کسی انسان نے، کسی جانور کو بھی آپ سے تکلیف نہیں ہوئی ہے، میرے کو کیسے تکلیف ہو سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں بہانہ بنایا تھا آپ کے پیٹھ کو دیکھنے کے لیے۔ عکاشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم میں سے کسی کو جنت ہی دیکھنا ہے تو عکاشہ کو دیکھ لو، وہ میرے پیٹھ سے بوسہ دے دیا، اللہ اس کے اوپر جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ آج اگر ہم سنتوں کو بوسہ دیں گے، نبی محمد رسول اللہ سے محبت کریں گے، نبی کے اوپر درود پڑھیں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، انصاف کی بات کریں گے، یتیموں کو سہارا دیں گے، مسجدوں کی تعمیر کریں گے، اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کریں گے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان جہاں ہوگا، مسلمان کے اطراف کے علاقوں میں کوئی غریب بھی بھوکا نہیں سوئے گا، کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے، اس سنت کو ہم فالو کریں گے۔ اللہ کل ہم کو جنت دے گا کہ نہیں دے گا بھائی؟ انشاءاللہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم زندگی ہماری جب گزرے گی اس دنیا سے جائیں گے، ہمارے طرف سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، ہر ایک سے معافی مانگیں گے، لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبتیں نہیں کریں گے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ پوری زندگی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان کے سنتوں کو فالو کرتے ہوئے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ جو مسجد بنی ہے اللہ اس مسجد کو قبول فرمائے، یہاں سے دین کو عام فرمائے۔ جو لوگ اس مسجد میں حصہ لیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو یہ جنت میں جب مسجد اللہ کا گھر جائے گا، قیامت والے دن اللہ پاک جب اس مسجد کو اپنے دربار میں بلا لیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے آس پاس میں ہمارا گھر بھی اللہ پاک بنائے، اللہ پاک اس مسجد کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to